السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، اس وقت ہمارے سامنے جو اگلا موضوع ہے جنازے سے متعلق، وہ ہے جب انسان کی موت ہو جائے، اس کی روح پرواز کر جائے، فرشتہ موت کا اس کی روح کو اللہ کے حکم سے قبض کر لے، تو اس کے بعد جو لوگ وہاں موجود ہوں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ایسا عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ اگر فطری طور پر بستر مرگ پر کسی آدمی کی موت ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد، اس کے آس پاس اس کے اعزاء، اقارب، دوست، احباب موجود ہوتے ہیں، الا ہے کہ کوئی ہنگامی حادثاتی قسم کی یعنی اچانک وفات ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال جب فطری طور پر بستر مرگ پر موت ہو کسی آدمی کی تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، پہلی چیز یہ ہے کہ جب وفات ہو جائے، روح قبض کر لی جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں کی روشنی میں جو باتیں ثابت ہوتی ہیں اسے نقات کی روشنی میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ نمبر ایک، پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں۔ آپ دیکھیں، جب تک ہماری زندگی ہے، ہمارے جسم میں روح ہے، جان ہے، ہمارے پاس قوت ہے، اختیار ہے، اس لیے ہم اپنے اعضاء اور جوارح کو حرکت دیتے ہیں، ہلاتے ہیں اور اپنی مصلحت میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب روح قبض ہو جائے گی تو طاقت اور اختیارات سب ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم محتاج ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، جب روح قبض ہوتی ہے اور فرشتہ مثال کے طور پر روح قبض کر کے یوں جاتا ہے اوپر کی طرف، تو نگاہ اس کے پیچھے ہوتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ ہم سمجھنے کے لیے اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ مرنے والے کے ساتھ یہ کیفیت کس طرح سے ہوتی ہے اس کا علم ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نگاہ پیچھا کرتی ہے یعنی دیکھتی ہے اسے، تو جس طرف وہ نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے اسی پر اس کی نگاہ سخت ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ اور آپ چونکہ روح نکل چکی ہے اس لیے اسے اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے بند کر لے، اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ اس کی نگاہ کو، اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ اغماض العینین، آنکھوں کو بند کر دیں۔ نمبر دو، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ دعا کون سی؟ ایک تو وہ دعا ہے جس کو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وہ دعا بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، وہ دعائیں بھی بہرحال یاد کی جانی چاہیے، پڑھی جانی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اور آپ کی زندگی کا لازمہ ہے اور ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے، وہ دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے۔ ابو سلمہ کے پاس آئے جب ان کی وفات ہوئی، وقد شق بصرہ، ان کی آنکھیں سخت ہو گئی تھی، یعنی کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ کہتے ہیں فاغمضہ، آپ نے ان کی آنکھ کو بند کر دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ بات آپ نے کہی تو گھر میں جو لوگ موجود تھے، جو لوگ مجلس میں موجود تھے، وہاں حاضرین تھے، وہ چیخ اٹھے، یعنی سب کی چیخ نکل گئی، لوگ گھبرا گئے کہ روح قبض ہوتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کی چیخ پکار کو سنا تو آپ نے فرمایا دیکھو، شور نہیں مچاؤ، ہے نا، شور نہیں مچاؤ، اپنے بارے میں
بھلی بات ہی کہنا، کوئی ایسی بات نہیں کہنا جو غیر مناسب ہو، خیر کی بات ہی بولنا، لا تدعوا علی انفسکم الا بالخیر، اپنے لیے بھلائی کی بات ہی کہنا، یعنی اپنے لیے حاضرین سب لوگ چاہیے کہ جو بھی بات کریں وہ بھلی بات کریں، فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جو بھی تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ بھلی بات ہونی چاہیے، یہ چیز پہلے بھی ہو چکی ہے، وفات سے پہلے کے لیے بھی ہے یہ، اور وفات کے فوراً بعد کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ذرا جلدی میں بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی بخشش فرما، ان کا درجہ مہدیین میں بلند فرما، اور ان کے بعد جو پسماندگان ہیں انہیں اچھا بنا، ان کا جانشین بنا اچھا، اور ہماری اور ان کی مغفرت فرما اے رب العالمین، ان کی قبر کو کشادہ کر دے اور قبر کو نور سے بھر دے، منور کر دے۔ یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجته فی المہدیین واخلفه فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا وله یا رب العالمین وافسح له فی قبرہ ونور له فی۔ یہ دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی، تو یہ دعائیں بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم اسے عربی میں اگر یاد کریں تو عربی میں کریں، نہیں بھی اگر یاد ہیں تو یہ دعائیں اس کا مضمون ذہن میں رہیں، اردو میں کریں، لیکن یاد کر لیں۔ دعاؤں کے الفاظ جو ہیں وہ تعبدی ہیں، یعنی عبادت کا حصہ ہیں، اس پہ کوئی چینجنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے یاد کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسری چیز ہو گئی ہے نا، دعا کرنا اور نگاہ کو، آنکھوں کو بند کر دینا۔ تیسری چیز ہے اس کے پورے جسم کو کسی چادر سے، کسی کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے، کسی چادر سے، کسی کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے۔ ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی جنازے میں کسی کی وفات کی خبر سنتے ہیں، فوری ہم جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اصلی لباس میں یوں لیٹا ہوا ہوتا ہے، کوئی اس کے اوپر چادر بھی نہیں ڈالتا، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کا جو لباس ہے، پینٹ ہے، جو کچھ بھی ہے، اس حالت میں وفات ہوئی ہے اسی حالت میں وہ دکھائی دیتا ہے۔ جب آپ پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ ویسے ہی ہے، پھر آپ کہیں گے۔ تو یہ سب تعلیمات ہیں کہ اس کے جسم کو کسی ایک ساتر یعنی بڑی چادر سے ڈھانپ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سلسلے میں کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، حین توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجیا ببردۃ حبرہ، ایک یمنی دھاری دار چادر سے آپ کو اڑھا دیا گیا، ڈھانپ دیا گیا آپ کو۔ بہرحال یہ چیز عام طور پر سب کے لیے ہے۔ اس سے کون لوگ باہر ہیں؟ وہی جو احرام کی حالت میں ہو، محرم جو ہوتا ہے نا، محرم جو احرام کی حالت میں وفات پا جائے، اس کے سر کو، چہرے کو ڈھانکنا چونکہ جائز نہیں ہے، احرام کی حالت میں جو چیزیں منع ہیں ان میں سے یہ بھی منع ہے کہ چہرہ اور سر نہ ڈھانکا جائے۔ یہ حکم اگر اس کی وفات ہو جائے تو بھی باقی رہے گا، اور اس کے سر کو، اس کے چہرے کو نہیں ڈھانکا جائے گا۔ خیر، اس کے بعد وہ سب حدیثیں، دلیلیں شیخ صاحب نے ذکر کی ہیں کہ محرم کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس کا سر، اس کا منہ نہیں ڈھانکا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے، چوتھا نقطہ، وہ یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کی جنازے کی تیاری کی جائے۔ تجہیز اس کو کہتے ہیں نا، تجہیز یعنی جنازے کی تیاری کرنا، اس کی قبر کی کھدائی وغیرہ کے سلسلے میں انفارم کرنا، یا کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ ڈیتھ کی لینی ہے اگر کسی ڈپارٹمنٹ سے، اور کوئی کاغذ وغیرہ لینا ہے تو اس سلسلے میں جلدی کرنا فوری طور پر، یا ایسے ہی مثال کے طور پر کفن وغیرہ خرید کر کے لانا ہے، یا کچھ حنوط، خوشبو وغیرہ جو مطلوب ہے سنت کے مطابق وہ ساری چیزیں لانی ہیں، یا غسل دینے کے لیے وہ پتیاں وغیرہ جو چلتی تھیں اللہ کے نبی کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں ابھی بھی ملتی ہیں دیہات وغیرہ میں، یعنی بیری وغیرہ کا پتا، سلم کا، قرض کا پتا، وہ سب ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ صابن وغیرہ سے بھی، جو بھی صفائی ستھرائی کے لیے صابن استعمال کیے جا سکتے ہیں کیے جاتے ہیں، زندے استعمال کرتے ہیں، اسے مردوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہے، تو جنازے میں جلدی کر، یہ ساری باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی کرو۔ جلدی کرنے کی یہ سب تقاضے ہیں کہ جو ساری چیزیں مطلوب ہیں وہ سب جتنا جلدی ہو سکے ممکن حد تک اسے جلد سے جلد مکمل کر لیا جائے۔ اس کے بعد پانچواں کام یہ ہے کہ اسے اسی شہر، اسی بستی میں، اسی ملک میں، اسی شہر میں، اسی بستی میں دفنایا جائے جہاں اس کی موت ہوئی ہے۔ اور اس پر اشارہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے کہ یہ طریقہ بالکل غیر مناسب ہے کہ بدلا جائے اسے۔
آپ کو بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث ہے اس سلسلے میں، فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ کسی شخص کی اپنے وطن سے دور وفات ہو جائے، اس کے لیے فضیلت ثابت ہے۔ جو شخص اپنے وطن سے، اپنے اعزاء اقارب، اپنے گھر بار جو اصلی اس کا وطن ہے، اس سے دور اگر کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس کے لیے فضیلت ثابت ہے۔ تو اب بتائیے کہ اس کی وفات کے بعد ہم اس کی لاش کو منگوائیں، اور اس کے پیچھے جو مشکلات ہیں ان سب کا بھی ہمیں بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا مشکل کام یہ ہے کہ سنت کی مخالفت ہوتی ہے۔ جہاں وفات ہو وہیں دفن کر دیا جائے۔ جو لوگ گلف وغیرہ میں رہے ہیں اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں کہ آج بھی عرب اس چیز کو بہت ہی آسانی سے تسلیم کرتے ہیں۔ بھائی ہو، باپ ہو، دادا ہو، کوئی بھی ہو، بیٹا ہو، جہاں وفات ہوتی ہے اگر پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جاتا ہے، نہیں تو کہتا ہے کہ آپ بالکل وہاں سے یہاں مت لائیں، وہیں دفن کر دیں۔ قریبی قبرستان جو بھی 5 کلومیٹر 20 کلومیٹر کے آس پاس جو بھی قبرستان میسر ہو وہاں پر اس کی تدفین ہو جانی چاہیے۔ تو جہاں پر وفات ہو اسی شہر میں، اسی ملک میں اسے دفن کر دیا جائے، اسے دوسری جگہ پر منتقل نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کام منتقل کرنا جنازے کو، لاش کو یہاں سے وہاں، خاص طور پر بین الاقوامی سطح کا اگر کوئی سفر ہے یہاں سے وہاں، تو آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی کے اس حکم کی تعمیل کیسے ہو پائے گی؟ جنازہ لیٹ ہوگا، آپ نے جلد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کتنے جنازوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ فلاں کی وفات 1 مہینہ پہلے ہوئی تھی، لاش آج آئی ہے، 2 مہینے کے بعد لاش پہنچ رہی۔ آپ بتائیے لاش کی کیا حالت ہو جائے گی؟ وہ سب جو ہے وہ بالکل ڈراؤ بنا ہوا رہتا ہے ہاسپٹلس میں، اور فروزن کیا رہتا ہے، لاش کی کیا صورت بن جاتی۔ تو یہ چیزیں بھی انسان کے لیے خطرناک ہیں۔ بسا اوقات وہ منظر جو اپنے کسی قریب کا، اپنے عزیز کا 1 مہینے کے بعد اس کو فریج میں برف سے نکالا ہوا جب اس کی منظر کو دیکھتا ہے تو ہیبت طاری ہو، گھبرا جاتا ہے، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے وہ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں لاش کی ناقدری بھی ہے، اس میں ایک مومن کی لاش کی، اس کی جسم کی ناقدری بھی ہے کہ اسے ایک بار فریج میں ڈال دیا جائے، برف میں ڈال دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کو 15 دن 20 دن کے بعد نکالا جائے، پھر وہ برف تحلیل ہو جائے، پھر اسے غسل دیا جائے، جسم کے چتھڑے ہو جائیں گے میرے بھائی۔ یہ سب چیزیں غیر مناسب ہیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی کرو۔ یہ ساری چیزیں جنازے کو مؤخر کرتی ہیں، لیٹ کرتی ہیں، اس حکم کی مخالفت ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ایسے ہی دلیلیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وغیرہ کی، صحابیات کی۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ایک میرے بھائی کی وفات وادی حبشہ میں ہو گئی، وادی حبشہ میں میرے بھائی کی وفات ہو گئی، تو کہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، وہاں سے اس کی لاش کو اٹھا کر کے لایا گیا اور گھر پر لا کر کے اس کے دفنانے کا انتظام کیا گیا۔ کہتے ہیں جب حضرت عائشہ کو اس کا پتہ چلا تو وہ ناراض ہوئی، اور ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا، کہا مجھے میرے دل میں کوئی اور قلق اور ناراضگی اور غصہ نہیں ہے، اور مجھے کوئی غم بھی نہیں ہے، بس مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اگر میرے اس بھائی کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا ہوتا جہاں اس کی موت ہوئی تھی تو بہت بہتر ہوتا، کہ یہی طریقہ ہے سنت کا، اس کی خلاف ورزی کرنا مناسب نہیں تھا۔ یہاں تک اس مسئلے میں سختی ہے کہ اگر مرنے والے نے خود یہ وصیت کی ہو کہ بھئی میری وفات کہیں بھی ہو جائے لیکن مجھے گاؤں لے کر کے ضرور جانا ہے، میری تدفین گاؤں میں ہونی چاہیے، اس کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وصیت خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے یہ وصیت، اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کر کے کہا ہے کہ چونکہ میت کو، لاش کو منتقل کرنا حرام ہے، صحیح موقف جو امت کے سلف کا موقف ہے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ حرام، جائز نہیں ہے۔ تو اگر وصیت کرتا ہے، وصیت حرام کی وصیت ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہ چیز بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد چھٹی بات یہ ہے کہ فوری طور پر یہ دیکھا جائے کہ اس مرنے والے نے کسی سے قرض وغیرہ تو نہیں لیا تھا، کسی سے قرض وغیرہ اگر لیا تھا تو پوچھ کر کے، معلومات کر کے، جو بھی اس کے قریب سے قریب رہے ہوں ان سے معلومات کر کے، یا اگر ممکن ہو کچھ اعلان وغیرہ کر کے، یعنی لوگ آئے ہوئے ہوں جنازے میں شرکت کے لیے، تو پوچھ کر کے کہ بھائی کسی کا قرض وغیرہ تو نہیں ہے جس سے انہوں نے لیا ہو، یہ سب پوچھ کر کے اگر ہو پتہ چلے تو اس پر عمل کیا جائے، یعنی فوری طور پر اس قرض کی ادائیگی کا اس کے مال سے
انتظام کیا جائے۔ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو کوئی شخص ذمہ داری لے سکتا ہے مسلمانوں میں سے، تو ذمہ داری لے لے۔ اگر نہیں لے سکتا ہے تو شیخ نے لکھا ہے کہ پھر اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بیت المال سے اس کو ادا کیا جائے، یہ چیز ہے۔ لیکن بہرحال اب ہم لوگ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ایسا کوئی نظام تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسے رفاہی ادارے موجود ہیں، ایسے کہہ لیجیے ڈونیشن اور تبرعات وغیرہ کے شعبے موجود ہیں جو اس طرح کے نازک صورتحال میں اس مرنے والے کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کی طرف سے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ، تو ایسا ہونا چاہیے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرض وغیرہ دیکھ لیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر جو وصیت وغیرہ کی، جو میراث وغیرہ سے متعلق آیتیں ہیں، ان آیتوں میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین۔ کوئی وصیت اگر اس نے کی ہو تو وصیت کو مکمل کر لو، قرض وغیرہ لیا ہو تو قرض چکا دو، اس کے بعد وارثین میں اس کا مال تقسیم کرو۔ تو قرض کا تذکرہ بھی ہے وہاں پر۔ اگر قرض لیا ہے پتہ لگا لیا جائے، اور ادا کیا جانا چاہے، کرنا ممکن ہو تو ادا کر دیا جائے، ورنہ اس کے وارثین ہوں، اس کے بیٹے ہوں، اس کی بیوی ہو، فلاں ہو، بھائی ہوں، باقاعدہ کہہ دیا جائے کہ اگر کسی کا کوئی قرض وغیرہ اس آدمی کے اوپر ہے تو اس کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے فلاں رشتہ دار موجود ہیں، نام فلاں ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ کر کے اپنے قرض وغیرہ کا معاملہ حل کر سکتے ہیں۔ یہ چیز ہو جانی چاہیے صاف، کیونکہ بندے کا حق ہے، یہ بندے کا حق ہے، موقع نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کتنا نازک ہے یہ حق۔ کسی بندے کا حق لے کر کے کوئی آدمی اگر مر جائے تو اس وقت تک اس کو عذاب اور سزا ملتی رہتی ہے، عذاب ملتا رہتا ہے، جب تک کہ وہ باقاعدہ اس کی طرف سے حقدار کو اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے۔ کوئی اگر صرف ذمہ داری لے لے اور ادا نہ کیا ہو تب بھی اس کو عذاب ملتا رہتا ہے، جب تک کہ ذمہ داری لینے والا اس ذمہ داری کو ادا کرنا کر دے اور حق والے کو اس کا حق مل نہ جائے۔ اس معاملے میں اتنی تاکید ہے۔ بہرحال اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اگلا جو نقطہ ہے اس کے بعد وہ یہ ہے، کچھ ایسے کام، یہ تو جو باتیں ہوئی ہیں یہ سب ذمہ داری کی ہیں، یہ کرنا ہی چاہیے، ہے نا، آنکھ بند کر دینا، چادر ڈھانپ دینا، قرض اور ساری چیزیں یہ سب کر لی جائیں، جہاں وفات ہو وہیں اس کی تجہیز تکفین کا انتظام کیا جائے، اس کو شفٹ نہ کیا، منتقل نہ کیا جائے، یہ سب چیزیں تو ذمہ داری کی ہیں۔ اس کے بعد کچھ کام ایسے ہیں جو کرنا جائز ہے، کچھ کام ایسے ہیں جو کرنا جائز ہے، ایسا نہیں کہ کرنا ہی چاہیے، لیکن اگر کرتا ہے تو کر سکتا ہے، جائز ہے، اس کی ثبوت حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اس سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وفات کے بعد کوئی آدمی اگر آئے، ہے نا، کوئی رشتہ دار آئے، دوست آئے، احباب میں سے کوئی آئے، متعلقین میں سے آئے، اس کے لیے جائز ہے کہ میت کا چہرہ کھولے، یعنی پردہ، چادر اس کے چہرے سے ہٹانا چاہے تو ہٹا کر کے اس کو دیکھنا ہے تو دیکھے، اور اگر کوئی شرعی دشواری نہ ہو تو بوسہ بھی لینا چاہے تو اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ لینا بھی جائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا، شرعی کوئی ممانعت نہ ہو، یعنی جیسے عورت کا مسئلہ ہے تو اجنبی نہیں ہو سکتا، اجنبیوں کے لیے گنجائش نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن مرد کا مسئلہ ہے تو کوئی بھائی ہے نا، سگا بھائی یا کوئی مسلمان بھائی، کوئی حرج نہیں ہے، فرط عقیدت سے، محبت سے اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں اسے بوسہ دے سکتا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنح کے علاقے میں تھے، ان کو پتہ چلا تو فوری طور پر بھاگے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر کے بہت ہی پریشان ہو گئے، اور جب پہنچے تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور چہرے سے چادر کو ہٹایا، اور چادر ہٹانے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا، چوما، اور اس کے بعد کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ تعالیٰ 2 بار موت نہیں دے گا، ایک موت جو لکھی ہے سب کے اوپر، آپ کے اوپر بھی لکھی ہوئی تھی، وہ موت آپ کو ہو چکی ہے، اور اب اس کے بعد آپ کو موت نہیں آنی ہے، یعنی یہی موت ہے آخری۔ تو یہ حدیث بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی مردے کی، وفات پانے والے کا چہرہ کھولنا چاہے، دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، اور اسے اگر بوسہ دینا چاہے تو بوسہ بھی دے سکتا، اور بھی دلیلیں موجود ہیں، ایسا کرنا چاہے، اس میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب جو رشتہ دار ہیں اس کے، وفات پانے والے کے جو اعزاء اقارب ہیں، اس کے رشتہ داران ہیں، ان کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی، وہ کیا کریں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ میت کے وفات پا جانے کے بعد
کیونکہ سب سے زیادہ واویلا، رونا دھونا، شکوے شکایتیں اور اس کے علاوہ نوحہ وغیرہ سب یہی لوگ کرتے ہیں۔ تو میت کی وفات پانے والے کے رشتہ داروں کے اوپر کون سی چیزیں واجب ہوتی ہیں؟ نمبر 1، 2 چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رشتہ داروں کو چاہیے کہ صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کریں، بے صبری پن کا اظہار نہ کریں، واویلا نہ بچائیں، کیونکہ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اور بہت ساری آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کائناتی فیصلے کے مطابق موت دیتا ہے۔ اعزاء کی اقارب کی موت ہوتی ہے، باپ کی موت ہوتی ہے، ماں کی موت ہوتی ہے، دادا کی، دادی وغیرہ، بیٹے، کسی کی وفات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کا ایک حصہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانیں کم کر کے، جانوں کو کم کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور بھی ضرور آزمائے گا۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ اسی سیاق میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی دیکھیے کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی، موت ہی کی مصیبت نہیں، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مال میں کوئی مصیبت آ جائے، جان میں مصیبت آ جائے، پھلوں میں مصیبت آ جائے، صحت کا مسئلہ ہو جائے، مال کا خسارہ، مصیبت تو مصیبت ہے جس سے انسان کو تکلیف پہنچے، دل کو اذیت پہنچے، ایسی چیزوں پر بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد اور بھی حدیثیں موجود ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر رونے دھونے والوں کو، بے صبر پن کا مظاہرہ کرنے والوں کو، والیوں کو آپ نے نصیحت فرمائی ہے۔ وہ عورت کا واقعہ، اس عورت کا واقعہ جس کو امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاتون کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ وہی تبکی عند القبر، عند قبر وہی تبکی، ایک قبر کے پاس سے آپ گزرے، وہاں ایک عورت تھی جو بیٹھ کر کے رو رہی تھی، تو آپ نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اتق اللہ واصبری۔ اس سے کہا اتق اللہ، اے خاتون اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، واصبری، اور صبر سے کام لو، صبر سے کام لو۔ 2 لفظوں کی نصیحت کی، وصیت فرمائی، اور یہ بہت ہی اہم تھی۔ بہرحال اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ یہ نصیحت کرنے والا کون ہے، اس کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جھلا گئی وہ عورت، پہلے سے ہی رو رہی تھی، واویلا کر رہی تھی، اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی۔ بے صبر پن عورت کے اندر زیادہ ہوتا ہے، بے صبرا پن، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ واصبری۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ نصیحت کرنے والا کون ہے، وہ ناراض ہوئی اور اس نے کہا الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی، جاؤ یہاں سے، تم کو نہیں معلوم کتنی بڑی مصیبت مجھ پر آ گئی، نصیحت کرنے کے لیے آئے، کتنی مصیبت میں ہوں تم کو نہیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اس طرح سے ناراضگی کو اس نے اظہار کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ اس نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے، پہچان نہیں سکے، نہیں معلوم تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ ارے تم نے اس طرح کی بات کی، گستاخی کی، بے ادبی کا انداز استعمال کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تم نے جس کے ساتھ ایسی بات کی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایسا لگا، ایسا محسوس ہوا جیسے غم کے مارے، افسوس کے مارے اس کی موت ہو جائے گی۔ بڑا افسوس ہوا کہ ارے اس طرح سے میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی بات کہہ دی۔ کہتے ہیں پھر اس کو صبر نہیں ہوا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جب پہنچی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی کا گھر ہے یہ، اور سادہ سا گھر ہے، کمرے بنے ہوئے ہیں، اور سامنے نہ کوئی مطلب چوکیدار ہے، نہ کوئی واچ مین ہے، نہ کوئی نگرانی کرنے والا ہے دروازے کے اوپر، کیونکہ عام طور پر اس زمانے میں بھی جو بڑے لوگ ہوا کرتے تھے ان کے دروازوں پر 2 بواب ہوا کرتے تھے، یعنی چوکیدار ہوتے تھے، دیکھ ریکھ کرنے والے۔ یہ اس زمانے میں بھی بڑے لوگوں کے ہاں استعمال ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی کا مقام، اس نے سوچا اللہ کے نبی ہیں، امت کے نبی، تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی، لیکن وہاں پہنچ کر کے وہ حیران ہو گئی۔ روایت کے اندر ہے وَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابَيْنِ، اسے کوئی ملا نہیں، اس نے نہیں دیکھا کہ کوئی یہاں پر یعنی چوکیدار ہے۔ کہتے ہیں
وہ آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کیا اس نے، اور بڑے افسوس سے کہنے لگی انی لم اعرف کا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں آپ کو پہچان نہیں سکی، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصبر عند الصدمۃ الاولی، ان الصبر عند الصدمۃ الاولی، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم نے مجھے کچھ کہہ دیا اور اب معافی مانگنے کے لیے آئی ہو، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم جب رو رو کر کے تھک گئی، بے صبرے پن کا مظاہرہ کر کے تم تھک چکی ہو، تو اب تو صبر ہی کرنا ہے، اب تو آنسو بندی ہو جائیں گے، رونا دھونا ایک ٹائم آئے گا بندی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صبر تو اسے کہتے ہیں کہ جب صدمہ پہنچے، حادثہ ہو، اسی وقت صبر سے کام لیا جائے، فیصلے کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اس کے اندر جزا فضا نہ کیا جائے۔ اصل صبر یہ ہے جو حادثے کے وقت کیا جاتا ہے۔ حادثہ ہوا، وفات ہو گئی، بہت بڑا دھچکا لگا، اسی وقت صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر رو لیا، دھو لیا، واویلا مچا لیا، غصے کا اظہار کر لیا، تو آخر ظاہر ہے کہ ایک مرحلے کے بعد تو آپ کو خاموشی ہونا، اس کو صبر کرنا نہیں کہا جاتا ہے۔ اصل صبر وہ ہے جو بالکل شروع میں جب دھچکا لگے، حادثہ ہو، اس وقت صبر سے کام لیا جائے۔ بہرحال یہ چیز ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، یہاں پر اس کا موقع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آداب سکھائے ہیں آپ نے رشتہ داروں کو، اعزاء اقارب کو، اس میں سے دوسرا ادب کیا ہے؟ دوسرا ادب یہ ہے کہ جو بھی وہاں ہیں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ ساتھ میں یہ الفاظ بھی دعا کے پڑھیں، صرف انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں، یہ تو اس آیت کریمہ کے اندر آیا ہوا حصہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، ثواب عطا فرما، اور جو میرا قریب، میرا عزیز جو گیا ہے، مجھے اس کا بدلہ عطا فرما، ہے نا؟ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا ہم پڑھیں۔ اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات لمبی ہو جائے گی، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں میں کہ دیکھیے سوگ کا جو مسئلہ ہے، سوگ والا مسئلہ وہ یہ ہے کہ بیوی کے علاوہ بقیہ تمام اعزاء قریب، دوست، احباب، رشتہ دار، سب کو کسی کی بھی وفات پر زیادہ سے زیادہ 3 دن ہی سوگ منانے کی ضرورت ہے، سوگ کرنے کی، غم کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، غمگین رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی اظہار کے لیے الگ سے کام تو نہیں کرنا ہے، یعنی غم ہے، غم کی وجہ سے آدمی دکان نہیں کھولے، غم کی وجہ سے انسان جاب پہ نہ جائے، غم کی وجہ سے انسان فلاں کام نہ کرے، اس طرح کی کیفیت صرف زیادہ سے زیادہ 3 دن تک رہ سکتی ہے بس، اس کے بعد چوتھے دن سے حالات کو معمول پر آ جانا چاہیے۔ اگر اس کے بعد بھی غم کا اظہار کیا جا رہا ہے کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی ذریعے سے، تو یہ چیز سنت کے خلاف ہوگی، پابندی ہے۔ یہ صرف بیوی کو اجازت ہے کہ اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن تک غم کا اظہار کرے، اور اس کے پیچھے اور بہت سارے مسالے ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کے مد نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم عورت کو دیا ہے، الا علی امرأۃ 4 اشہر، الا لامرأۃ علی زوجها 4 اشہر و10۔ ایک بیوی کے لیے اس بات کی گنجائش ہے، بلکہ یہ چیز گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ یہ چیز اس کے لیے حکم شرعی ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک وہ احداد کرے گی، سوگ منائے گی، بس اس کے سوا اور کسی کو اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ خیر، یہ چند چیزیں تھیں جس کا تعلق تھا اعزاء اقارب سے، رشتہ داروں سے، جو انہیں کرنا ضروری ہے، جو انہیں کرنا چاہیے۔ اب رشتہ داروں کے لیے کیا کرنا غلط ہے، کیا کرنا منع ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو رشتہ دار کرتے ہیں اور کرنا نہیں چاہیے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ان میں سے کیا چیزیں ہیں؟ پہلی چیز ہے نوحہ کرنا۔ نوحہ یعنی کیا مطلب؟ غم کا اظہار کرنے کے لیے سینہ پیٹنا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، اور ہائے وائے کی آواز پکارنا، چیخنا، چلانا۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی لوگ کالا کپڑا پہن لیتے ہیں، گھر کے کھڑکیوں پر کالے کپڑے لٹکا دیتے ہیں، اور جو بھی شکل ہو سکتی ہے اس کی،
یہ ساری شکلیں نوحہ میں داخل ہیں اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نوحہ کرنا یہ زمانے جاہلیت کا عمل ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ کفر جیسا ہے، یعنی بڑا والا کفر تو نہیں ہے کہ انسان کافر ہو جائے گا، لیکن کفر جیسا کام ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں نوحہ کرنے میں، خواہ ہم شور مچائیں یا گالوں کو پیٹیں ماریں، ہے نا، یا اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے اس کا اظہار ایسے بھی کرتے ہیں کہ بال مڈا لیتے ہیں، ایسے لوگوں سے ملاقات کا اتفاق بھی ہوا، بال مڈا لیا، پوچھا کہ بھئی کیوں آپ نے ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ نے بال مڈا لیا؟ تو کہا کہ میرے فلاں کی وفات ہو گئی، اس کے غم میں میں نے بال مڈا لیے۔ یہ چیزیں اسلام کے اندر سرے سے جائز نہیں ہے، حرام ہے، ایسا کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد بالوں کو بکھیرنا، ظاہر ہے کہ بال کو منظم کیا جاتا ہے، اس کو ڈھنگ سے رکھا جاتا ہے، تو بالوں کو کھول کر کے اسے بکھیرنا، یہ ظاہر کرنا کہ میں بہت زیادہ غم میں ہوں اور مجھ پر بہت زیادہ تکلیف مجھ پر بیت رہی ہے، اس کا اظہار کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں بھی غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں اور بھی الگ الگ طریقے اختیار کرتے ہیں سوگ ظاہر کرنے کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ہمیشہ جو ہے وہ داڑھیاں مثال کے طور پر کاٹتے رہتے ہیں یا موڑتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن سوگ کے نام پر لوگ داڑھیوں کو مہینے 2 مہینے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسے موڑتے ہیں۔ آپ سوچیں کتنا حرام اکٹھا کر لیتے ہیں ایک ساتھ میں، کتنی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، کتنا زیادہ گناہ اپنے نام عمل میں اکٹھا کرتے ہیں یہ ایسے لوگ۔ بہرحال یہ ساری چیزیں گمراہی کی ہیں، بدعت ہیں، خرافات ہیں، اس کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، آخری بات ہے موت کا جو ہے اعلان کرنا۔ کیسے اعلان کرنا؟ ایک تو یہ اعلان ہے کہ بھئی محلے میں کسی کی وفات ہو گئی ہے نا، تو آج اعلان کر دیا جائے، مثال کے طور پر مسجد سے بھی اعلان ہو سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ عام طور پر چھیڑا جاتا ہے کہ مسجد سے کیا جنازے کا اعلان ہو سکتا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ہمارے محلے میں فلاں صاحب کی، فلاں بھائی کی وفات ہو گئی ہے اور ان کی جنازے کی نماز فلاں وقت ہوگی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ غلط کیا ہے؟ غلط یہ ہے کہ نعی کی جائے، یعنی اس کی فخر کیا جائے، اس کی تعریفیں کی جائیں اور اس کی پوری شان بیان کی جائے، اس انداز کا اعلان کرنا جو جاہلیت کا طریقہ تھا وہ منع ہے۔ انفارمیشن کے لیے، خبر دینے کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مسجد سے بھی اعلان کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ چیز منع ہے کہ انسان جو ہے کسی وفات پانے والے کے بارے میں اس کی وفات کا اعلان باقاعدہ یعنی ایک رسم کے طور پر کرے، اسٹیج لگائے، ممبر لگائے اور لوگوں کو اعلان کرنے کے لیے یہاں وہاں مثال کے طور پر پھیلا دے، اس انداز کی جو ایک جاہلی رسم کی کیفیت ہے اس طرح سے اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اعزاء اقارب کے لیے خاص طور پر ناجائز ہیں، درست نہیں ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ بات ہو چکی ہے کہ اعلان کرنے کے لیے یعنی انفارمیشن کے لیے اعلان کرنا جائز ہے، خبر دینے کے لیے کہ فلاں کی وفات ہو گئی ہے اور اس کے جنازے کی نماز وغیرہ فلاں وقت ہوگی، اس کا اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کی نعی یعنی جاہلیت والے اعلان میں شامل نہیں ہے، درست ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، جب آپ کو پتہ چلا کہ حبشہ میں اسحمہ کی وفات ہو گئی ہے، نجاشی جو بادشاہ تھے اسحمہ نام کے حبشہ کے، جو عیسائی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی، ایمان کی توفیق عطا فرمائی، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن چونکہ ایک ملک کے بادشاہ تھے وہ ایمان کو چھپائے رکھے، انہوں نے وہ ظاہر نہیں کر سکے، اعلان نہیں کر سکے اپنے اسلام کا۔ جب ان کے بارے میں پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے ان کی موت کی خبر صحابہ کرام کو دی۔ یہ دلیل ہے کہ موت کی خبر دی جا سکتی ہے۔ نعا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعا النجاشیہ فی الیوم الذی مات فیہ، جس دن نجاشی کی موت ہوئی آپ کو خبر ملی تو آپ نے نعی کیا، یعنی آپ کو پتہ چلا تو آپ نے لوگوں کو بھی بتلایا کہ نجاشی کی وفات ہو گئی ہے، اور آپ نے فرمایا صف لگاؤ
تمہارے ایک بھائی کی وفات ہو گئی ہے اور ان پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی ہے، اس لیے صف لگاؤ، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ اور آپ نے خود 4 تکبیرات کے ذریعے سے جنازے کی نماز نجاشی کے اوپر غائبانہ پڑھی۔ آئے گی بات غائبانہ جنازے کی نماز کے بارے میں کہ کیا صحیح ہے۔ خیر، اس کے بعد اگلا جو کام ہے جو جائز ہے، درست ہے، ان میں سے یہ ہے کہ جو خبر دے موت کی، یعنی بتائے، انفارمیشن دے کہ فلاں کی موت ہو گئی ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے کہ جن کو خبر دے رہا ہے ان سے درخواست کرے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ دعائے مغفرت کی درخواست کرنا بھی اس سے جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دلیلیں موجود ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی ہی کے واقعے میں صحابہ کرام کو خبر دیا کہ نجاشی کی وفات ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرو۔ تو یہ حرج، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن مرنے کے بعد اور جو چیزیں چلتی ہیں، ہے نا، وفات کے فوراً بعد فاتحہ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری چیزیں شریعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہیں، یہ بلا شبہ بدعت ہے۔ اور یہ بھی بات آئے گی، ہو سکتا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں، کون سی نیکیاں ہیں جن کا ثواب ہم مردوں کو پہنچا سکتے ہیں اور کس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں۔ ہر نیکی کا ثواب نہیں پہنچا سکتے، انہی نیکیوں کا ثواب مردوں کو انہی طریقوں سے پہنچ سکتا ہے جن کا ثبوت اللہ کی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ اس کے سوا ہم سوچیں کہ فلاں چیز کا ثواب پہنچ سکتا ہے تو فلاں کا کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل ہے، اس کی دلیل نہیں ہے۔ ہم تو پابند ہیں اللہ کے کلام کی آیات کے، پابند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے۔ جو چیزیں ثابت ہیں اس کا ثواب پہنچے گا، جو چیزیں ثابت نہیں ہیں اس کا ثواب نہیں پہنچے گا، بلکہ پہنچانے کی کوشش کرنے والے گنہگار ہوں گے، کیونکہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے ثواب پہنچانے کا جو طریقہ نہیں ہے دین کے اندر، شریعت کے اندر، یہ اپنی طرف سے ہے، منمانی ہے۔ اس وقت ایک موضوع اور بھی علامہ الباری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر چھیڑا ہے، اور اہم موضوع ہے نیک موت کی نشانیاں کیا ہیں، اچھی موت ہوئی ہے اس کی کیا دلیل ہے، حسن خاتمہ کی نشانیاں، حسن خاتمہ کی علامتیں ہے تو بہت ساری چیزیں، میں چاہتا ہوں خالی سرسری آپ کے سامنے گنا دوں تو شاید ہم سب کے لیے خیر کا باعث ہو اور ہم بھی اس سلسلے میں فکر کریں، سوچیں۔ پہلی بات یہ ہے، نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان موت کے وقت کلمہ شہادت بولے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ موت سے پہلے اگر کلمہ شہادت بول دیتا ہے اور اس کے بعد وفات ہوتی ہے تو یہ ایک نشانی ہے، ایک دلیل ہے کہ اس کی موت اچھی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے اتنی بڑی بشارت دی ہے کہ جس نے موت سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے وہ کبھی نہ کبھی، چاہے جب، ضرور جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ اس کو تکلیفیں جو بھی دینی ہیں، دی جانی ہے جہنم میں، وہ دی جائیں گی، لیکن اخیر میں فائنل اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پیشانی پر پسینے کے ساتھ موت ہو، یعنی جب روح قبض ہو تو بے چینی تو نہ ظاہر ہو، بے چینی کا مطلب اثر نہ ظاہر ہو کہ روح نکلنے میں بہت اذیت ہوئی اس کو اور بہت بے چین ہوا، البتہ یہ ہو کہ روح جب نکلی ہے تو ایک لمحے کے لیے پیشانی پر پسینہ آ گیا، یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الموت برشح الجبین، پیشانی پر پسینے کے ساتھ جو موت ہوتی ہے وہ اچھی موتوں میں سے ہے۔ حدیثیں کئی ایک ہیں، لمبی ہیں، کہتے ہیں موت المؤمن بعرق الجبین، پیشانی کے پسینے کے ساتھ مومن کی موت یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ نمبر 3، تیسری چیز کیا ہے؟ جمعے کی رات یا جمعے کے دن کسی کی موت ہوتی ہو۔ اچھا، یہ باتیں کیسے ہو رہی ہیں کہ یہ اچھی موت کی نشانیاں ہیں، حسن خاتمہ کی نشانی، یہ نہیں ہے کہ اب یہ سب ہو گیا تو آدمی جنتی ہے، ایسا ہو گیا تو اب جہنم سے آزاد ہے۔ یہ سب اس طرح کی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ بہت اچھی موت ہوئی ہے، جنتی ہے یہ۔ کیا یہ جنتی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت جہنم کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم جنت جہنم کا فیصلہ کسی کے بارے میں نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کتنی بھی اچھے آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہو تو آپ کہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا انجام نیک فرمائے گا، کیونکہ جنت کی شہادت دینا، جہنم کی شہادت دینا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ صحابہ نے شہادت دی تھی جہاد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں، آپ نے فرمایا تم شہادت دیتے ہو جنت کی، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر
وہ جو اس نے غلطی کی ہے اس کی وجہ سے وہ جہنم کے شعلوں میں جل رہا ہے۔ کیا غلطی کی تھی؟ کہیں واقعے میں ہے، ایک واقعے میں یہ ہے کہ خودکشی کر کے مرا ہے میدان جہاد میں، لیکن تکلیف زیادہ ہوئی، جب مار لگی دشمنوں کی طرف سے، ہتھیار لگے، تکلیف زیادہ ہوئی تو اپنے برداشت نہیں کر سکا، اپنا خنجر گھونپ کر کے مر گئے۔ کہیں یہ ہوا کہ فلاں تو جنتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم کہتے ہو جنتی ہے، میں اس چادر کو دیکھ رہا ہوں جو اس نے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے چرا لیا تھا، وہ شعلہ بن کر کے جل رہی ہے۔ تو اس طرح سے بالکل شہادت، آپ دیکھیے صحابہ نے شہادت دی، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بالکل شہادت نہیں ہو سکتی ہے یہ ہے۔ اس لیے ارجو، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اس انداز کی بات، تزکیہ نہیں ہونا چاہیے، فلا ازکی علی اللہ احدا، میں کسی کا تزکیہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کون کتنا پارسا ہے، کس کا انجام جنت ہے، کس کا انجام جہنم ہے۔ بہرحال تیسری چیز ہے موت کی، جمعے کی رات یا جمعے کے دن موت ہونا، یہ اچھی موت کی نشانی ہے، اچھی موت کی نشانی ہے۔ ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، جو بھی آدمی جمعے کی رات یا جمعے کے دن موت پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کی آزمائشوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ فضیلت، یہ حدیث ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد چوتھا ہے میدان جہاد میں، میدان کارزار میں اللہ کی توحید کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے والا اگر شہادت کا مقام پاتا ہے تو یہ اس کی اچھی موت کی نشانی ہے، جنتی ہونے کی نشانی نہیں ہے بلکہ اچھی موت کی علامت ہے، یہی ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں یہ ہے کہ شہادت نہیں بلکہ غازی ہو کر کے، یعنی لڑتا رہا اور لڑنے کے بعد اس کی موت فطری ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں دونوں میں فرق ہے نا؟ ایک شہادت کی موت یعنی کسی دشمن ہی کی تلوار سے مارا گیا ہو، اور ایک یہ ہے کہ غازی تھا لیکن غزوے کے بعد اس کی فطری موت ہوئی، یہ ہے۔ خیر، ایسے ہی ساتویں چیز ہے جس کی موت تعاون میں ہو، تعاون کی بیماری میں جس کی موت ہو جائے وہ بھی اچھی موت کی نشانی ہے۔ پیٹ کے مرض میں کسی کی موت ہو جائے وہ بھی اچھی موت کی نشانی ہے۔ ایسی مثال کے طور پر کوئی ڈوب کر کے مر جائے، یا کسی پر دیوار گر جائے، ہے نا، گھر گر جائے، اس کی دب کر کے مر جائے، اس کی موت ہو جائے، وہ بھی جو ہے اچھی موت کی نشانی ہے۔ ایسے ہی خاص طور پر عورت کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت بچے کی ولادت کے وقت، ہے نا، نفاس جس کو کہتے ہیں، اس وقت اس کی وفات ہو جائے، وہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بھی اچھی موت ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو اپنی امت کے شہداء میں شامل فرمایا۔ خیر، اس کے بعد اور بھی لوگ ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی جل کر کے مر جائے، یا جرب کی بیماری ہوتی ہے، یہاں سے رگیں کھنچتی ہیں، اس کی وجہ سے موت ہو جائے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس میں۔ المہم جیسے کوئی آدمی دین کا دفاع کرتے ہوئے، اسلام کا ڈیفنس کرتے ہوئے اسلامی حکومت کی باؤنڈری پر مطلب مار دیا جائے، جہاد میں نہیں تھا، حفاظت کے لیے وہ کھڑا تھا، کسی نے حملہ کر دیا، موت ہو گئی اس کی، تو وہ بھی کیا ہے، اچھی موت کی نشانی ہے۔ ایسی مثال کے طور پر کوئی شخص نیک عمل کرتے ہوئے وفات پا جائے، ایک آدمی سجدے میں تھا وفات پا گیا، ہے کہ نہیں، رکوع میں تھا وفات پا گیا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا وفات پا گیا، تو یہ سب کیا ہے، اچھی موتوں کی نشانیاں، اس کی دلیلیں سب موجود ہیں کئی ایک۔ ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی ظالم بادشاہ کے پاس، ظالم کے سامنے حق بات پیش کر رہا تھا، اور اس نے جو ہے اسے مار ڈالا، قتل کر دیا مثال کے طور پر، تو وہ بھی اچھی موت ہے۔ خیریت مطلب خیر اور بھلائی اور خیر خواہی کے لیے گیا تھا، لیکن اس کی نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے اس نے ظلماً اسے قتل کر دیا، یہ بھی اچھی موت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور ہے، لوگ اگر کسی میت کی تعریف کرتے ہیں، مسلمان اگر کسی میت کی تعریف کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے، تعداد بھی کئی ایک حدیثوں میں آئی ہوئی ہے نا، 40 ہے، 4 ہے، 2 ہے، 2 مسلمان، 4 مسلمان، 40 مسلمان، اس طرح کی کئی ایک روایتیں آئی ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر کسی میت کے بارے میں مسلمانوں کی ایک جماعت، چند لوگ جن کی تعداد کم سے کم 2 ہے، کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ کتنا بھی ہو سکتے ہیں، 10، 20، 50، 100، 200 بھی ہو سکتے ہیں وہ، لیکن کم سے کم 2 لوگ
اگر گواہی دیتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، صالح تھا، نماز روزے کا پابند تھا، صحیح عقیدے والا تھا، تو یہ جو چیز ہے یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت واجب کرنے والی ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ مومنوں کی شہادت اس کے بارے میں، اس کے صحیح عقیدے والا ہونے، صحیح عمل والا ہونے کی گواہی دینا، یہ اس کے لیے جنت واجب کرنے کا ذریعہ ہوگی۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے پاس سے گزرے تو لوگوں نے، مسلمانوں نے اس کی بڑی اچھی تعریف کی، بیچارہ بہت اچھا انسان تھا، بہت صالح تھا وغیرہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، ارے اس نے جنت واجب کر لیا، جنت واجب ہو گئی اس کے لیے، جنت واجب ہو گئی اس کے لیے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ بہرحال ایسے ہی ایک جنازے کے پاس سے گزرے جس کے لوگ برائی کرنے لگے، بھئی فلاں کی تو موت ہو گئی، بڑا عجیب و غریب آدمی تھا، سپوز کوئی کہ بڑا بدعقیدہ تھا، بڑا بد عمل تھا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں بھی وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب۔ کیا واجب ہو گئی؟ صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، آپ جو ہے 2 مرتبہ 2 جنازے کے پاس سے گزرے، ایک کے بارے میں لوگوں نے اچھی تعریف کی، آپ نے ایک وہی بات کہی، دوسرے کے پاس سے گزرے لوگوں نے بری بات کہی کہ برا آدمی تھا، آپ نے وہی بات کہی، کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے بتایا کہ پہلے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی، دوسرے والے کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ پہلے والے کے لیے جنت، دوسرے کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیک صالح لوگ، اچھے لوگ اگر کسی میت کے بارے میں اس کے ایمان، عقیدے، اس کے عمل کی، اچھائی کی، نیکی کی گواہی دیں، بھلائی کی گواہی دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات سے ہم یقین نہیں کر سکتے، ہم کہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ بہرحال ایک عام حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس مسلمان کے لیے بھی 4 لوگ بھلائی کی گواہی دے دیں تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ فوراً صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کسی کے لیے 3 ہی لوگ گواہی دیں تو؟ آپ نے فرمایا 3 لوگ بھی گواہی دیں گے تو بھی وہی چیز ہوگی۔ آپ نے پھر صحابہ نے پوچھا اگر 2 ہی لوگ گواہی دیں تو؟ آپ نے فرمایا 2 لوگوں کی گواہی سے بھی وہی بات ہوگی۔ گویا کہ کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ کتنے بھی ہوں یہ ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ اگر ایک ہی آدمی گواہی دے تو کیا ہوگا۔ بہرحال جب سوال نہیں کیا گیا، اس کا جواب نہیں آیا، تو ہم بھی اس کو ہم اپنے آپشن سے باہر رکھیں گے۔ 2 ہی کی حد ہم نے ہے، اس کے علاوہ آگے ہمیں نہیں بڑھنا ہے۔ بہرحال یہ جو چند باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے ہم نے عرض کی۔ اب آئیے باقاعدہ وفات کے بعد یہ جو آداب سے متعلق چیزیں تھیں، اس کے بعد میت کو غسل دینے کا کیا طریقہ ہے۔ میت کو غسل دینے کا اب حضرت غور سے ان باتوں کو بھی سنیں۔ ویسے یہاں پر کفن کی بھی کیفیت بتانے کے لیے کفن کا ایک وہ رکھا ہوا ہے، اور کیا نام ہے، غسل دینے کے لیے بھی مطلب اس کی عملی شکل دکھانے کے لیے انتظام کیا گیا ہے نا۔ تو ساری باتیں انشاءاللہ ہم پریکٹیکل وہاں دیکھیں گے، لیکن آئیے ذرا دیکھیں غسل میت کو کیسے دیا جائے گا۔ میت کو نہلانا ہے تو کیسے نہلانا ہے۔ نمبر 1، میت جب انسان کی موت ہو جائے تو کچھ لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ جلدی سے اس کے نہلانے کا انتظام کریں اور نہلانے کی تیاری کریں۔ جہاں تک رہی بات جلدی نہلانے کی تیاری کریں، اس کا ذکر آ چکا نا، جنازے کو جلدی کرو، وہ بات آ چکی ہے۔ نہلانا ضروری ہے۔ نہلانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جیسے تیسے بھی نہلانا ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی آدمی کی لاش ایسی ہوتی ہے کہ جو نہلانے کے قابل نہیں ہوتی، کوئی حادثاتی موت ہو گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو نہلانے کے طور پر جو پاسبل ہے وہ کر لیا جائے، لیکن یوں ہی کچھ بھی نہ کیا جائے اور اس کو دفن کر دیا جائے۔ ایک مسلمان کی لاش کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، واجب ہے یہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اغسلوہ بماء وسدر۔ آپ نے ایک شخص، ایک جنازے کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اغسلوہ بماء وسدر، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اسے نہلاؤ۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ واجب ہے یہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہلانے کا حکم دیا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے جنازے کے موقع پر، حضرت زینب کی جب وفات ہوئی تھی، تو آپ نے نہلانے والیوں کو کہا تھا اغسلنہا ثلاثا او خمسا او سبعا، 3 پانی سے ہے نا، 5 پانی سے یا 7 پانی سے یا اس سے بھی زیادہ کی اگر ضرورت ہو تو ڈالو اور انہیں غسل دو۔ یہ چیز آپ نے فرمائی تھی۔
ہو گئی بات غسل دینا واجب ہے. اس کے بعد غسل دینے میں کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی ہیں، غسل کیسے دینا ہے، غسل کی کیفیت کیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ 3 مرتبہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ جتنا ضرورت ہو، 5 7 9 ہے نا، غسل میں مرتبہ غسل دیا جا سکتا ہے. تو کم سے کم 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ جتنا غسل دینے والے ضرورت محسوس کریں اتنی مرتبہ غسل دیں اسے. مطلب غسل دے کا مطلب یہ کہ اتنی مرتبہ پانی بہائیں. ایسا نہیں ایک بار نہلا کر کے اور پوچھ کر کے اور سکھا کر کے الگ کر لیا گیا پھر دوسری بار نہلانا، یہ معنی میں نہیں ہے. اس معنی میں نہیں کہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ غسل دینا ہے. یعنی پانی 3 مرتبہ بہاؤ، 4 مرتبہ بہاؤ، 5 مرتبہ بہاؤ، اس معنی میں ہے. تو طاق چلنا چاہیے، 3 5 7 9 جتنی مرتبہ ضرورت ہو، صفائی کے اعتبار سے مطلوب ہو اتنی مرتبہ پانی بہایا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ وطر یعنی وہی طاق ہونا چاہیے، 2 4 6 نہیں ہونا چاہیے بلکہ 3 5 7 9 اس طرح کی گنتیوں میں وہ نہلانے کا کام ہونا چاہیے. اگر ممکن ہو تو بیری کا پتا وغیرہ استعمال کرنا چاہیے، اور نہیں تو صفائی کے لیے جو بھی ہمارے پاس صابن وغیرہ ہوتا ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس میں بھی کوئی قباحت، کوئی بھی دوری نہیں ہے، کیونکہ وہی مقصد ہے اس کا. چوتھی بات یہ ہے کہ آخری مرتبہ جب پانی بہانا ہو تو اس میں کچھ کافور یا کوئی اور خوشبو شامل کر لینا چاہیے. آخری مرتبہ کافور ابھی بھی ملتا ہے وہ، یا اگر نہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور خوشبو آخری مرتبہ جب پانی بہانا ہو تو اس پانی میں شامل کر لیا جائے. کافور کا لفظ آیا ہوا ہے اس لیے کافور بہتر ہے، اگر ملتا ہے تو کافور افضل ہے، گرچہ کہ اس سے بھی بہت ساری اچھی اچھی خوشبو استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اپنی بیٹی کے جنازے میں کہ کافور استعمال کر لو آخری مرتبہ، اس لیے کافور اگر ملتا ہے تو زیادہ بہتر، جس کو کپور کہتے ہیں لوگ. بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حکم کے مطابق اگر عورت کو غسل دینا ہے تو اس کی بالوں کی چوٹیوں کو کھول لینا ہے، بالوں کی چوٹیوں کو کھولنا ہے اور بالوں کو اچھی طرح سے دھونا ہے. سمجھ رہے ہیں نا، یہ بہت اہم چیز ہے، اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے کہ کون کھولے گا، ایسا ہے ویسا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر ممکن ہے کوئی ایسا بہت بڑا نازک مسئلہ نہیں ہے تو بالوں کو اس کی چوٹیاں کھول کر کے دھویا جائے. چھٹی چیز ہے کہ جو دھونے کے بعد کنگھی بھی کی جائے بال میں، سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز ہے. اس کے بعد 7ویں چیز ہے کہ کنگھی کرنے کے بعد عورت کی بات چل رہی ہے یہ کہ اس کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، 3 چوٹیاں بنا کر کے پیچھے کی طرف، سر کے پیچھے کی طرف ڈال دیا جائے. 8ویں چیز یہ ہے کہ نہلانے میں پہلے دائیں طرف پانی بہایا جائے، صفائی کی جائے، پھر بائیں طرف پانی بہایا جائے، صفائی کی جائے، ہے نا، یہ طریقہ ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ دائیں کے ساتھ ساتھ وضو کی جو جگہیں ہیں پہلے اس پر وہاں صفائی کی جائے. اور انشاءاللہ میں کیفیت بتاؤں گا جب ہم غسل کی چیز کو پریکٹیکل دیکھیں گے تو اس میں اس کو کیفیت بتاؤں گا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. یہ چونکہ پوائنٹس پر باتیں لکھی ہوئی ہیں 1 2 3 4 کے ساتھ، حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے وہ خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا. 8ویں بات کیا ہے، 9ویں بات یہ ہے کہ مردوں کو مرد نہلائیں اور عورتوں کو عورتیں نہلائیں سوائے استثنائی صورت کے. استثنائی صورت کیا ہے؟ میاں بیوی کی کیفیت. میاں بیوی میں یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے زندگی میں آزادی رکھی ہے ایسے ہی مرنے کے بعد بھی میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی حدیث ہے اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث موجود ہے، جیسا کہ وہ باتیں آگے آ رہی ہیں. خیر، اس کے بعد یہ جو ساری باتیں آپ سن رہے تھے ابھی تک 6 7 8 چیزیں 9 چیزیں، یہ سب وہ حدیثیں سب بیان کی گئی ہیں جس میں وہ ساری باتیں آئی ہوئی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے. 10ویں چیز یہ ہے کہ غسل دینے میں براہ راست ہاتھ جسم پر نہ لگے. براہ راست ہاتھ جو ہے وہ جسم پر نہ لگے. کسی کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ، کسی کپڑے کے چتھڑے کے ساتھ، جیسے گلاس وغیرہ ہوتا ہے نا، گلاس بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، گلاس اگر ملتا ہو تو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں غسل دینا ہے کہ براہ راست میت کے جسم پر ہاتھ نہ لگانا پڑے، خاص طور پر وہ جگہیں
جو شرم سے تعلق رکھتی ہیں، شرم گاہیں وغیرہ، اسی جگہوں پر خاص طور پر براہ راست ہاتھ نہ لگے۔ تو اس لیے پورا غسل جو ہے دینے والے جو بھی رہیں، 2 لوگ 3 لوگ، ان کو چاہیے کہ وہ کوئی کپڑے کا چتھڑا وغیرہ ہاتھ میں پہن لیں، باندھ لیں مثال کے طور پر، یا گلاوز وغیرہ ملتا ہے تو وہ پہن لیں، اور اس طریقے سے غسل دیں۔ غسل دینے کے لیے جو کیفیت ہے وہ کیفیت یہ ہے ساری امت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے۔ اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ چیز تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چیز نہیں کی جا سکتی تھی جو بقیہ امت کے ساتھ کی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میت مرنے والے کو غسل دینے سے پہلے اسے سارے کپڑے اتار لیے جائیں، اس کے سارے کپڑے اتار لیے جائیں، سب پردے میں ہی ہوگا، سب چیزیں کیسی ہوں گی؟ چادر کی آڑ میں ہوں گی، لیکن کپڑے سارے اتار لیے جائیں گے، اور نہلانے والے گلاوز پہن کر کے یا کوئی ایسا ساتر پہن کر کے اسے غسل دیں گے۔ یہ سب لوگوں کے ساتھ ہیں سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تھا کہ جیسے ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے مرنے والوں کو سارے کپڑے اتار کر کے نہلاتے ہیں، کیا کریں؟ اللہ کے نبی کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں کہ کیسے نہلائیں، کیا آپ کے بھی کپڑے اتارے جائیں گے؟ آپ تو اتنے مقدس ہیں۔ تو بہرحال صحابہ نے بتایا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، آپ نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں انہی کپڑوں کے ساتھ ہی آپ کو غسل دیا جائے گا۔ تو صحابہ نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ آپ کے جسم پر کپڑے سمیت کپڑے کے اوپر پانی ڈالا جاتا تھا اور انہی کپڑوں کو آپ کے جسم پر ملا جاتا تھا، اس طریقے سے بار بار پانی ڈال کر کے آپ کو غسل دیا گیا۔ کسی نے براہ راست اللہ کے نبی کے جسم پر ہاتھ نہیں لگایا۔ نہلانے والوں نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نہلانے کے وقت دیکھا، نہلانے کے بعد دیکھا، آپ جیسے زندگی میں پاکیزہ تھے ایسے ہی مرنے کے بعد بھی، وفات پانے کے بعد بھی پاکیزہ تھے، آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، وہی رونق، وہی خوشبو، وہی حسن، وہی جمال، بالکل ویسے ہی۔ ہم لوگوں کے جسم بدل جاتے ہیں، بدبو آ جا رہی ہے، ایسا ہو جا رہا ہے وغیرہ۔ بہرحال تو یہ صحابہ نے بیان کیا ہے۔ تو بات یہ تھی کہ غسل دینے میں کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے کیا کہا، کیا ہم جیسے اپنے مردوں کو نہلاتے ہیں سارے کپڑے اتار کے، کیا ایسے ہی اللہ کے نبی کو نہلائیں گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں کیسے نہلایا جاتا تھا، سارے کپڑے اتارے جاتے تھے اور پھر غسل دیا جاتا تھا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ رہی بات یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو چیز مجھے بعد میں معلوم پڑی، اگر پہلے معلوم پڑی ہوتی تو آپ کو کوئی اور غسل نہیں دیتا، آپ کی بیویاں ہی آپ کو غسل دیتی، ہے نا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین عائشہ نے کہا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ خیر، رہی 11واں جو نقطہ ہے، 11واں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پورے جسم کو ڈھانپ دینا ہے۔ جسم سے کپڑے اتار لینے ہیں لیکن جسم کو ڈھانپنا ہے، اور نہلانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھ میں کچھ پہن کر کے، کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ کر کے غسل دیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی نہلانے والے کا ہاتھ مردے کے، وفات پانے میت کے جسم پر، خاص طور پر شرمگاہوں کے علاقے میں، ایریے میں براہ راست ہاتھ نہ پڑے اس کے اوپر۔ اس سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ خرقہ یعنی کپڑے کا کوئی ٹکڑا، کوئی چیتھڑا لپیٹ کر کے غسل دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، اللہ نے فرمایا ہے ما بین السرتی والرکبہ عورہ۔ مرد کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ناف ہے نا، ناف اور گھٹنا، ان دونوں کے بیچ کا جو حصہ ہے یہ شرمگاہ، یہ کیا ہے؟ شرمگاہ ہے، عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکم عام ہے نا، عام ہے، زندگی میں مرنے کے بعد ایسی کوئی تفریق تو نہیں، عام بات ہے کہ گھٹنے اور ناف کے بیچ کا جو حصہ ہے یہ حصہ چھپانے کی چیز ہے، یعنی اس کو ہمیشہ ہی چھپانا ہے۔ تو وفات کے بعد بھی اسے کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے، نہ تو نظر پڑنی چاہیے، نہ تو براہ راست اس کے اوپر ہاتھ لگنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہ اس کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الفخذ عورہ، ران جو ہے یہ بھی چھپانے کی چیز ہے۔ آج تو فیشن چلا ہوا ہے، لوگ یورپ میں جو نکلتا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جتنا شارٹ کٹ پہنتے ہیں، ہمارے بھائی بھی شارٹ کٹ پہننا شروع کر دیتے ہیں، فیشن ہو گیا ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ آج میں ٹریولنگ کے لیے نکلا تھا، وہی ایک دم شارٹ والا پہن کے نکلا تھا جو عام طور پر یورپ میں ٹریول کرنے کے لوگ نکلتے ہیں. ایسا لوگوں نے فیشن بنا رکھا ہے، ران کھلی ہوئی ہے نا. سراسر غلط ہے، حرام ہے. یہ ایک مرد کے لیے جائز نہیں کہ ایسی حرکت کرے وہ. اچھا، یہ ہو گئی بات. اور یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ مردوں کو مرد ہی سوائے میاں بیوی کے، اور عورتوں کو عورتیں ہی غسل دیں گی. خیر، اس کے بعد 13واں جو پوائنٹ ہے وہ آ چکا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ سن لیں. اما عائشہ نے کہا نا کہ پتہ چلتا، جو بعد میں پتہ چلا، اگر پہلے پتہ چلا ہوتا تو اللہ کے نبی کو آپ کی بیویوں نے غسل دیا ہوتا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ایک حدیث کے اندر؟ آپ نے فرمایا ما ضرکی لو متی قبلی فغسلتکی وکفنتکی ثم صلیت علیکی ودفنتکی. عائشہ، اگر تمہاری موت مجھ سے پہلے ہو جاتی تو میں تمہیں غسل دیتا، اپنے ہاتھوں سے تمہیں کفن پہناتا، تم پر نماز جنازہ پڑھتا اور تمہیں دفن کرتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز میاں بیوی میں جائز، ورنہ اللہ کے نبی کیوں کہتے؟ ظاہر ہے کہ اما عائشہ کی وفات اللہ کے نبی کی بات ہوئی، 57 میں وفات ہوئی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. خیر، 14واں مسئلہ یہ ہے کہ غسل دینے میں وہ لوگ آگے آئیں، پیش رہیں جو غسل کا مسنون طریقہ جانتے ہوں. نہلانے کے لیے کیا طریقہ ہے وہ سب طریقہ جانتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سب طریقہ معلوم ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جب پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ سنت کا طریقہ جان جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم سبھی غسل دے سکتے ہیں. ضرورت پڑ جائے کبھی محلے میں، سماج میں کہیں کسی کی وفات ہو جائے تو ہم اس میں بہرحال حصہ بٹا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ سنت کا طریقہ جانتے ہوں، ساتھ ہی ساتھ زیادہ بہتر یہ رہے گا کہ رشتہ دار ہوں، اعزاء اقارب غسل دینے میں آگے آئیں. یہ بات علامہ البانی نے کہاں سے کہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے آپ کے رشتہ دار تھے، حضرت علی اور چند صحابہ کرام تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعزاء اقارب اس کے اندر رہیں تو زیادہ بہتر ہے. حضرت علی ہی نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، میں دیکھنے لگا کہ میت، یعنی جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو کیا چینجنگ ہوتی ہے بدن میں، جسم میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، کیا کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے. کہتے ہیں فلم ارى شیئا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا، یعنی کوئی بھی تبدیلی مجھے دکھائی نہیں دی. وکانا حیا وکانا طیبا حیا ومیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی پاکیزہ ہی تھے. تو بہرحال یہ حدیثیں ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ غسل میں یہ طریقہ ہونا چاہیے. اس کے بعد تیسواں جو پوائنٹ ہے، سلسلہ جو چل رہا ہے آگے سے نمبر، اس میں یہ ہے کہ غسل دینے والے جو غسل دیں گے وہ ایسا نہ سمجھیں کہ یہ مطلب بوجھ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، بلکہ یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. کئی ایک حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے 2 شرطوں کے ساتھ، 2 شرطیں ہیں. یہ فضیلت جو بیان کی جا رہی ہے غسل دینے والوں کی یا ایسے ہی کفن پہنانے والوں کی جو فضیلت اس حدیث کے اندر ہے، 2 شرطوں کے ساتھ ہے. 2 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ رازدار ہو، رازداری ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب کفن پہنانے کے نہلانے کے ٹائم مثال کے طور پر اس کے جسم میں کوئی چیز کسی چیز پر نظر پڑ گئی ہے نا، اب آ کر کے بعد میں بیان کر رہا ہے کہ میں نے فلاں کو نہلایا تو ایسا تھا. چاہے وہ اچھائی بیان کرے چاہے وہ عیب بیان کرے، دونوں چیزیں غلط ہیں. کہ پابندی اصل یہ کہ ستر کرنا ہے، پردہ پوشی کرنی ہے، یہ پہلی شرط. دوسری چیز یہ ہے کہ نہلانے کے لیے یا کفن پہنانے کے لیے وہ اخلاص للہیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے وہ کام کرے. 2 شرطیں ہیں یہ. بہرحال ان دونوں شرطوں کے ساتھ اگر کوئی نہلاتا ہے کسی مردے کو یا کفن پہناتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بشارتیں ہیں. ایک حدیث سے پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا من غسل میتا مسلما فکتم علیہ غفر له اللہ 40 مرہ. یہ صحیح حدیث ہے. فرماتے ہیں جس آدمی نے کسی مسلمان کو غسل دیا اور اسے چھپایا یعنی رازداری رکھا، کوئی چیز اس کے بارے میں مثبت منفی باہر آ کر کے نہیں بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 40 مرتبہ بخشے گا. یعنی 40 مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے حاصل ہوگی.
بالکل صحیح روایت ہے۔ اس کے بعد کفن پہنانے والے کی فضیلت، آپ دیکھیں کتنی نیکیاں، کہاں کہاں نیکیاں نہیں ہیں۔ کسی کی وفات ہو جائے تو اس میں بھی انسان اگر اپنا وقت لگائے، اللہ کی رضا کے لیے جائے اور ان سب آداب کا خیال کرے تو اجر و ثواب اتنا زیادہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور جو شخص کسی مسلمان کو کفن پہنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کے ریشم کا کفن پہنائے گا، جنت کے ریشم کا لباس پہنائے گا، جنت کے ریشم کا استبرق اور کیا نام ہے، سندس، جس کا تذکر آیا ہوا ہے نا سورہ رحمان کے اندر، استبرق کا تذکر آیا ہوا ہے نا، سندس کا تذکر آیا ہوا ہے اور بھی صورتوں میں۔ بہرحال تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے ان قیمتی جو ریشم ہیں، ان ریشم کا لباس اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ یہ فضیلت ہے اس کی، جو غسل دے گا یا جو کفن پہنائے گا، دو شرطوں کے ساتھ۔ بہرحال اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آگے مزید کیا آداب ہیں اور کیا چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے سرسری طور پر رکھتا ہوں۔ ایک چیز اور بھی ہے نہلانے کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص نہلاتا ہے اس کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے، اچھا ہے کہ وہ خود بھی نہا لے۔ ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں۔ لوگ نہلا کے آتے ہیں تو نہاتے ہیں، ایک دم اجباری نہاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی جنازے کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، کیوں بھائی کیوں نہیں گئے، نہلا کے آیا تھا، نہا رہا تھا۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ جو ایک حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ جو کسی مردے کو نہلائے اسے چاہیے کہ خود بھی نہائے، اور جو اس کو اٹھائے وہ وضو کرے۔ یہ حدیث آئی ہے، اسی حدیث سے لوگوں نے کہا ہے کہ غسل دینے والے کے لیے غسل کرنا واجب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری حدیثیں موجود ہیں، اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر مردے کو نہلانے کے بعد نہانا واجب نہیں ہے۔ مردے کو نہلانے کے بعد، غسل دینے کے بعد غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ کیا کہا؟ لیس علیکم فی غسل میتکم غسل اذا غسلتموہ، جب تم مردے کو غسل دے دو تو غسل دینے کے بعد تمہارے اوپر غسل کرنا، خود غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ صاف حدیث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا مردہ جو ہے، تمہارا میت جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ ناپاک کو چھوئے ہوتے تب ناپاک ہوتے نا، ناپاک نہیں ہے، اس لیے تم بھی ناپاک نہیں ہوگے۔ اس لیے تمہارے لیے اتنا کافی، فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے ہاتھ دھو لیا کرو، اپنے ہاتھ دھو لو بس۔ نماز جنازہ کے لیے وضو چاہیے، وضو کرو، ایک الگ مسئلہ ہے، نماز سے جڑا ہوا ہے، یہ چیز ہے۔ یہ حدیثیں ہم کو بتلاتی ہیں کہ ہمیں نہلانے کے بعد نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی نہاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہا سکتا ہے نہا لے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نہائے وہ۔ خیر، یہ ہو گئی بات غسل سے متعلق۔ اگلا جو نقطہ ہے وہ کفنانا ہے، اور کفنانے کے بعد پھر نماز جنازہ اور دیگر چند چیزیں۔